السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمۃ صلی اللہ سورہ کریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع کفار و منافقین ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چھٹا اور آخری ضمنی موضوع ہے منافقین کا طرز عمل۔ اچھا، منافقین جو ہے نا، اس سے آیت نمبر 49 میں سے یہ 2 نکات ہیں۔ پہلا ہے کہ منافقین ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ کا مرض ہے، یہ دل کے کھوٹے ہیں۔ اچھا، منافق کہتے کس کو ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل اس کا نہیں مانتا۔ چونکہ دل نہیں مانتا اس لیے عمل میں کمی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ جہاں کرنا ہوتا ہے عمل، وہاں دکھانے کے لیے یا ضرورت ہو، وہ ضرورت کے مطابق قرآن میں کہ نمازیں پڑھنے کے لیے بھی یہ سستی سے آتے ہیں، وہ ایسے جا کے حاضری لگی رہے، ان کا نفاق ظاہر نہ ہو۔ اچھا، نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں سرنگ کو۔ یہ ہوتی ہے جو جنگلی چوہا ہوتا ہے، وہ اپنا جو بناتا ہے، بل بناتا ہے، راستہ بناتا ہے، وہ زمین کے اندر بناتا ہے اور اس کے 2 راستے رکھتا ہے۔ وہ ایک راستے سے گھستا ہے، بندہ وہاں ڈنڈا لے کھڑا ہوتا ہے، بھی نکلے میں کروں اس سے، وہ دوسرے راستے نکل جاتا ہے۔ نفاق ہے کہ ایک راستے سے نکل آیا، دوسرے سے نکل گیا۔ نفاق کیا ہے کہ دل کے اندر کھوٹ ہے، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل نہیں مانتا۔ چونکہ دل نہیں مانتا اس لیے عمل کی تو نوبت ہی نہ آتی، اور اگر آتی ہے تو وہ صرف ریاکاری سے دکھانے کے لیے۔ تو یہ بہت سخت ہے، اور جہنم میں منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان کا کفار سے بھی زیادہ برا حال ہونا ہے، کیونکہ کفار کھلے دشمن ہیں، نظر آتے ہیں، باقی چیزیں نظر آتی ہیں، یہود و نصارہ وہ جتنے نظر آتے ہیں، یہ چونکہ شامل ہوتے ہیں، اوپر سے انہوں نے لبادہ اڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا بہت زیادہ برا حال ہونا ہے قیامت میں بھی، اور دنیا میں بھی تو اللہ نے کہا ذلیل ہونا ہے انہوں نے۔ منافق نفاق کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دینا۔ اللہ نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جس کے دل میں بیماری ہے اس کا عمل ظاہر کرے گا۔ جس کے خون میں اگر یرکان ہے تو اس کے چہرہ بتائے گا یہ یرکان ہے۔ ڈاکٹر کو آنکھیں دیکھ کے، شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو اگر خون سرخ ہو تو چہرے پہ لالی آئی جاتی ہے۔ نفاق جو ہے نا وہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس کے اعمال میں سستی ہے، نماز میں سستی، آتا ہی نہیں جاتا ہی نہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھ لیں کہ مدینہ کے اندر منافقین اپنا نفاق چھپانے کے لیے مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اچھا، وہ تو نمازیں پڑھ کے مسجد نبوی میں پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے منافق قرار دیے گئے، اور اللہ نے کہا ان کے لیے 70 بار توبہ میں 70 بار بھی استغفار کرو گے نہیں بخشے جائیں گے۔ اللہ نے کہا جتنی، اور 70 یہ مبالغے کا سیگا، جتنی مرضی کرو میں نہیں بخشے جائیں گے۔ اچھا، ہم نہ پڑھ کے بھی تو یہ نفاق کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا۔ دوسری بات ہے، جب بدر میں مسلمانوں کو بڑے جوش سے مسلمان گئے اور پھر فتح ہوئی تو مزید جوش ولولہ ان میں بڑھ گیا۔ مجاہدین بدر کو یہودی اور منافقین تانے دیتے تھے کہ مسلمان اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، مٹھی پر بے سر و سامان لوگوں کا قریش جیسی مسلح طاقت سے لڑائی محض دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ جانے سے پہلے تھے، جب تیاری کر رہے تھے لوگ نکلنے کے لیے تو ان کو یہ تانے دیتے تھے، وہ کدھر جا رہے ہو، وہ اتنا لشکر، وہ اتنا لشکر۔ اچھا، یہ خود کرتے کچھ نہیں، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے حوصلے پست کرتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھ لیں، کچھ کرنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ جو پہلے تو فارغ بیٹھے ہیں، اور دوسرا جو کرنے والے ان کو روکتے ہیں، بھائی کچھ بھی نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، یہ لوگ محض دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی تباہی یقینی ہے ان کے۔ اور سورہ احزاب میں بھی ہے، باقی بھی، تو یہی سوچتے تھے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ اور جب گئے آپ ادھر تبوک میں تو تب بھی یہی تھا منافقین کا کہ آپ واپس آنے والے یہ نہیں ہیں۔ پہلے تو قریش تھا نا، عرب تھا، چل گیا کام، اب تو جناب روم سے طاقت سے مقابلہ ہے، تو اب یہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ آج بھی جو بڑے اہل علم اور مصرف بنتے ہیں، بڑے عقل و فہم والے بنتے ہیں، بڑے بڑے ٹی وی پہ اور اس پہ اینکر بیٹھے ہوتے ہیں اور لفافوں پہ چل رہے ہیں، یہ مجاہدین کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ پھٹے کپڑے ہیں، زکاتیں صدقات اکٹھی کرتے ہیں، وہ کھانے اکٹھے کرنے والے ہیں۔ مقابلہ جناب دنیا کی طاقتوں سے پہلے روس سے کرتے تھے، اب امریکہ سے کرتے ہیں۔ ان کو وسائل اور حیثیت میں کوئی مقابلہ ہی نہیں، پلے ہے کچھ نہیں، اور لڑنے چلے امریکہ سے۔ یہ سوچ مسلسل چلی آ رہی ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ان کے دل میں کھوٹ ہے، اور تانے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، الٹا مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ یہ مغرور ہے۔ تو اللہ کہتا ہے چونکہ اللہ نے مدد کرنی ہے، پھر اللہ کی مدد بے حساب ہے، اللہ کی مدد کے بڑے طریقے ہیں، اور اللہ ہر قوم کو وہاں سے پکڑتا ہے جو اس کا بڑا مضبوط حصہ ہوتا ہے، جو اس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادھر سے تو مجھے شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ فرعون نے سوچا تھا کہ یہی سمندر میں غرق ہو جاؤں گا، تو اس لیے اللہ کا جو ہے نا پکڑ بڑی شدید ہے، کہیں سے بھی آ سکتی ہے، ہم نے نفاق سے بچنا ہے۔ وعلی ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔